حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ معروف 4 ائمہ کرام میں سے ایک ہیں۔ آپ کا پورا نام امام محمد ادریس شافعی تھا۔ آپ 150 ہجری میں فلسطین میں پیدا ہوئے۔ تعلق قریش خاندان سے تھا۔ اللہ نے آپ کو بلا کا حافظہ عطا کیا تھا۔ جو چیز ایک بار سن لیتے یا پڑھ لیتے ذہن نشین ہو جاتی۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے صرف 7 سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ کر لیا۔ 14 برس کی عمر میں موطا امام مالک بھی حفظ کر چکے تھے۔ آپ کی والدہ فاطمہ بنت عبداللہ ایک مثالی خاتون تھیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 3 سال کے ہوئے تو ماں نے بیٹے کو پہلا سبق دیا کہ اللہ ایک ہے، وہ سب کا کارساز ہے، کوئی چیز اس کے دائرہ اختیار سے باہر نہیں۔ دنیا کا ہر شاہ و گدا خدا کا محتاج ہے۔ انسان کے لیے اس سے بڑی کوئی ذلت نہیں کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر اپنے جیسے کے آگے ہاتھ پھیلائے۔ 4 سال کی عمر میں والدہ نے دوسرا سبق دیا کہ محمد علم حاصل کرو، علم کے بغیر انسان اور حیوان میں زیادہ فرق باقی نہیں رہتا۔ پھر کچھ عرصے بعد فرمایا، بیٹا انسانی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، یہ زبان اپنے خدا کا شکر ادا کرنے سے عاجز ہے کہ اس نے تمہیں میری زندگی میں حفظ قرآن کی لازوال نعمت سے سرفراز کیا۔ اب تم اپنا آخری سبق غور سے سنو، ایک ایک لفظ ذہن نشین کر لو، اس کے بغیر دنیا اور آخرت میں نجات ممکن نہیں۔ اے ادریس کے بیٹے، تمہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دوہری نسبت ہے۔ تمہارا نسبی رشتہ اسی محترم خاندان سے ہے جس کا تعلق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے۔ دوسرا رشتہ اس رشتے سے بھی معتبر ہے کہ تم اللہ کے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہو۔ غلاموں پر فرض ہے کہ وہ آقا کی سنت کو زندہ کرے۔ والدہ کی نصیحت اس قدر اثر انگیز تھی کہ امام رحمت اللہ علیہ کے دل میں عشق کی آگ پہلے سے زیادہ تیز ہو گئی۔ آپ ہمہ وقت حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں سرگردہ رہنے لگے۔ ابھی آپ کی عمر صرف 13 سال تھی کہ حضرت مسلم بن خالد زنجی نے فرمایا، محمد اب تم فتویٰ دے سکتے ہو، یہ ذمہ داری تمہیں زیب دیتی ہے۔ امام رحمت اللہ علیہ اس کمسنی میں مسند فقہ پر جلوہ افروز ہوئے کہ لوگوں کو یقین نہیں آتا تھا۔ پھر آپ نے بعض پیچیدہ مسائل میں اس قدر ذہانت سے فتوے دیے کہ اہل علم سوچتے ہی رہ گئے۔ پھر وہی بچہ 13 سال کی عمر میں محراب حرم کے نیچے کھڑا ہوا، لوگوں سے کہہ رہا تھا، اے شام والوں، اے عراق والوں، جو کچھ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو۔ آپ کی آواز بڑی سحر انگیز تھی۔ اہل علم کے چلتے ہوئے قافلے رک گئے۔ دیکھنے والوں نے اس بچے کی طرف بہت غور سے دیکھا۔ کیا عمر تھی اور کیا دعویٰ تھا۔ لوگوں نے اس بچے پر سوالات کی بارش کر دی، مگر وہ بڑے اعتماد سے جواب دیتا رہا۔ مشکل سے مشکل سوالات کے جوابات دیتے ہوئے اس کے اعتماد میں اور بھی اضافہ ہو گیا تھا۔ آواز پہلے سے زیادہ دل نشین اور بلند ہو گئی تھی۔ وہ اسی مسحور کن لہجے میں بول رہا تھا، اے شام والوں، اے عراق والوں، جو کچھ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو۔ ایک دن اس بچے کی تقریر سننے کے لیے معروف بزرگ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ تشریف لائے۔ لوگوں نے امام رحمت اللہ علیہ کے لیے راستہ بنا دیا۔ حاضرین نے اپنی نشستیں چھوڑ دی کہ امام رحمت اللہ علیہ بیٹھ جائیں، مگر حضرت سفیان رحمت اللہ علیہ علم کے احترام میں کھڑے رہے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ تقریر کر رہے تھے۔ آخر امام سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ نے بے قرار ہو کر فرمایا، خدا کی قسم، اگر انسانی عقل کا وزن کیا جائے تو نصف دنیا کی عقل پر اس بچے کی عقل بھاری ہوگی۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ آپ لڑکپن سے ہی غائبانہ طور پر امام مالک رحمت اللہ علیہ سے متاثر ہو چکے تھے، مگر جب موطا پڑھنے کا شرف حاصل ہوا تو پھر مکمل طور پر امام مالک کی شخصیت کے دائرے میں محصور ہو گئے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے اپنے استاد
حضرت سفیان رحمت اللہ علیہ سے امام مالک رحمت اللہ علیہ کے بارے میں پوچھا تو جواب ملا، مالک بن انس رحمت اللہ علیہ کے سامنے ہماری حیثیت ہی کیا ہے، ہم تو ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں۔ پھر امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تمام تر مجبوریوں کے باوجود دربار امام مالک رحمت اللہ علیہ میں حاضر ہونے کا فیصلہ کر لیا، لیکن امام کے حضور پیش ہونے سے پہلے آپ نے موطا حفظ کر لی۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں جانے کے لیے حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ جب مکہ سے روانہ ہوئے تو عمر 14 برس تھی۔ سفر کے دوران ایک منزل پر ان کی ملاقات ایک بزرگ سے ہوئی۔ کھانے کے دوران حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کا ذکر ہوا تو آپ نے فرمایا، خدا ہی جانتا ہے کہ مجھے امام مالک سے ملنے کا کتنا شوق ہے۔ بزرگ نے فرمایا، خوش ہو جاؤ، خدا نے تمہارا شوق پورا کر دیا، تیار ہو جاؤ، قافلہ کوچ کرنے والا ہے۔ سفر کے دوران آپ قرآن مجید کی تلاوت فرماتے۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے 8 دن کے سفر میں 16 قرآن مجید ختم کیے، ایک دن میں ختم کر لیتے، ایک رات میں۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا قافلہ عصر کے وقت مدینہ منورہ میں داخل ہوا۔ اس وقت امام مالک رحمت اللہ علیہ حدیث روایت کر رہے تھے۔ درس و تدریس کا انداز ایسا تھا کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے دل پر امام مالک رحمت اللہ علیہ کی ہیبت چھا گئی۔ آپ کو جہاں جگہ ملی وہاں بیٹھ گئے اور درس سننے لگے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے ایک تنکا اٹھا لیا اور امام جب کوئی حدیث سناتے تو تنکے کو لعاب دہن میں تر کر کے اپنی ہتھیلی پر لکھ لیتے۔ امام مالک یہ سب دیکھ رہے تھے۔ درس ختم ہوا تو امام مالک نے امام شافعی کو بلایا اور غور سے دیکھنے کے بعد فرمایا، تم حرم کے رہنے والے ہو؟ آپ نے اس بات میں جواب دیا، کہا تم میں سب اسباب پورے ہیں لیکن تم نے ایک بے ادبی کی ہے۔ پھر کہا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات طیبہ سنا رہا تھا اور تم تنکا لیے اپنے ہاتھ سے کھیر رہے تھے۔ آپ نے عرض کیا، کاغذ پاس نہیں تھا اس لیے جو کچھ سنتا ہاتھ پر لکھتا جاتا تھا۔ اس پر امام مالک رحمت اللہ علیہ نے ہاتھ کھینچ کر دیکھا اور فرمایا، ہاتھ پر تو کچھ بھی لکھا ہوا نہیں ہے۔ آپ نے عرض کیا، لعاب تو باقی نہیں رہتا، لیکن آپ نے جتنی حدیثیں سنائی ہیں مجھے سب یاد ہو چکی ہیں۔ امام کو تعجب ہوا، فرمایا، سب نہیں ایک ہی سنا دو۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے پوری 25 احادیث جو اس محفل میں بیان ہوئی تھیں سنا دی اور ٹھیک اس انداز میں سنائی جیسے امام مالک رحمت اللہ علیہ نے بیان کی تھی۔ یہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی بے مثال قوت حافظہ کا ایک غیر معمولی مظاہرہ تھا، جس سے امام مالک رحمت اللہ علیہ یہاں تک متاثر ہوئے کہ آپ نے بے اختیار فرمایا، فرزند قریش، خدا تمہاری عمر دراز کرے۔ دوسرے دن امام شافعی رحمت اللہ علیہ وقت سے پہلے ہی مسجد نبوی پہنچ گئے۔ آپ نے نماز ظہر ادا کی اور مجلس حدیث میں سب سے آگے اس طرح بیٹھے کہ امام کے روبرو آپ کی نشست تھی۔ درس شروع ہونے سے پہلے امام مالک رحمت اللہ علیہ نے محبت امیز نظروں سے آپ کی جانب دیکھتے ہوئے فرمایا، محمد، تم کرت کرنے والے کو اپنے ساتھ نہیں لائے۔ آپ نے کہا، امام، اس دیار میں آپ کے سوا میرا کوئی شناسہ نہیں ہے، میں کس کے سامنے عرض کرتا؟ آپ حکم دیں گے تو خود ہی کرت کروں گا۔ امام مالک نے کہا، تمہارے پاس کتاب بھی نہیں ہے، پھر کس طرح کرت کرو گے؟ امام مالک رحمت اللہ علیہ کا اشارہ موطا کی طرف تھا۔ آپ نے کہا، جب تک امام رحمت اللہ علیہ کی چشم کرم میری جانب ہے اس وقت تک مجھے کتاب دیکھنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی۔ یہ ایک ایسے طالب علم کا دعویٰ تھا جس کی عمر 14 سال سے زیادہ نہیں تھی۔ مجلس درس میں ہلچل مچ گئی۔ بڑے بڑے پختہ کار لوگ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کو تعجب سے دیکھنے لگے۔ خود امام مالک رحمت اللہ علیہ کے چہرہ مبارک پر بھی حیرت کے آثار صاف نظر آ رہے تھے۔ آپ نے کہا، مکہ سے روانگی کے وقت موطا ہی میرا زاد سفر تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ جب علم کا شہنشاہ مجھ سے سوال کرے گا کہ شافعی، تو ہماری نظر کو کیا لایا ہے،
تو میں امام کی بارگاہ میں امام رحمت اللہ علیہ کی روایات پیش کر دوں گا۔ مجلس کے بامو در ساکت تھے، تمام اہل مجلس کی نگاہیں فرزند قریش کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے امام مدینہ سے اجازت طلب کی اور پھر لوگوں کی سماعتیں ایک نئی آواز سے آشنا ہوئیں۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ پرسوز آواز میں موتا کی کرت کر رہے تھے۔ سرور کنین کے ارشادات گرامی اور ایک جانثار رسالت کی درد میں ڈوبی ہوئی آواز اہل دل کو کائنات کی نبض رکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ ناظرین، امام شافعی رحمت اللہ علیہ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کے پاس کتنا عرصہ رہے اور کیا کچھ حاصل کیا، اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی بقیہ حیات کے بارے میں آپ کو پارٹ 2 میں بتائیں گے۔ ناظرین، مشائخ کرام کے اس سلسلے کا مقصد اہل اسلام کو اپنے بزرگان دین کے حالات و واقعات سے روشناس کرانا ہے، تاکہ ان کی طرح ہماری زندگی بھی دینی احکامات کے مطابق ہو جائے اور ہم دین و دنیا میں کامیاب ہو جائیں۔